انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ اجاڑ شہر، اجڑا ہوا شہر، نہ آدمی نہ آدمزاد، مگر وہاں دو ایک مصوروں کو آبادی کا حکم ہو گیا ہے، وہ رہتے ہیں، سو وہ بھی بعد اپنے گھروں کے لٹنے کے آباد ہوئے ہیں۔ تصویریں بھی ان کے گھروں سے لٹ گئیں، جو کچھ رہیں وہ صاحبان انگریز نے بڑی خواہش سے خرید کر لی۔ غالب نے یہ خط منشی شیو نارائن کو 23 اکتوبر 1857 کو لکھا تھا۔ گویا سال سے اوپر گزر چکا تھا اور شہر اسی طرح اجڑا پڑا تھا۔ گلی کوچے ہو حق کر رہے تھے۔ جو خلقت گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی وہ ہنوز شہر کے باہر ڈیرے ڈالے پڑی تھی۔ کتنے واپسی کے خیال سے مایوس ہو کر آگے نکل گئے، جس کے جہاں سینگ سمائے وہاں چلا گیا، مگر ایک بڑی خلقت نے زمین پکڑی تھی اور واپسی کی امید میں دن گن رہی تھی، مگر واپسی نہ اب ہوتی ہے نہ تب ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں نے سر چھپانے کے لیے کچے پکے گھر کھڑے کر لیے، مگر فرنگی حاکموں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ حکم نکلا کہ جو مکان بنے ہیں انہیں ڈھا دیا جائے اور آئندہ کے لیے تنبیہ کر دی جائے کہ کوئی مکان نہ بنائے۔ یہ حال تھا جب چند مصوروں کو اکتوبر 1857 میں شہر میں واپسی کی اجازت ملی۔ نومبر کے آتے آتے ہندوؤں کو بھی واپسی کی اجازت مل گئی۔ مسلمان ہنوز اس رعایت سے محروم تھے، مگر 1859 کے شروع ہونے پر یہ سنگن ملی کہ اب شاید مسلمانوں کو بھی واپسی کی اجازت مل جائے، مگر کس طرح، یہ غالب سے سنیے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ 5000 ٹکٹ چھاپے گئے ہیں۔ جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نذرانہ دے، اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے۔ روپیہ دے اور ٹکٹ لے، گھر برباد ہو جائے، آپ شہر آباد ہو جائے۔ آج تک یہ صورت ہے، دیکھیے شہر میں بسنے کی کون مہورت ہے۔ جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کیے جاتے ہیں یا جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں۔ خبر صحیح تھی، ٹکٹ بے شک چھپے، اس عبارت کے ساتھ ٹکٹ آبادی درون شہر دہلی بشرط ادخال جرمانہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ غالب سے سنیے۔ ڈھنڈورا پٹوا کر ٹکٹ چھپوا کر ایجرٹن صاحب بہادر بطریق ڈاک کلکتہ چلے گئے۔ دلی کے حمقا جو باہر پڑے ہوئے ہیں منہ کھول کر رہ گئے۔ اب وہ جب معاودت کریں گے تب شاید آبادی ہوگی یا کوئی اور نئی صورت نکل آئے۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈھا بچھا کر سڑک پر بیٹھا ہے، جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے۔ حاکم کے ہاں سے 5 بید لگتے ہیں یا 2 روپے جرمانہ لیا جاتا ہے، 8 دن قید رہتا ہے۔ اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو کہ کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے۔ اس پر جنرل برز نے لارنس کو مطلع کیا کہ جناب والا، میں نے حساب یہ رکھا ہے کہ 10 افراد فی گلی کے حساب سے داخلے کی اجازت دی جائے۔ داخلے کی زیادہ اجازت میں ہندوؤں کو دے رہا ہوں، اس حساب سے کہ ہر گلی میں آباد ہونے والوں میں سے ایک بنیا ہو، ایک پنساری ہو، ایک حلوائی ہو۔ اب تک 50,000 لوگوں کی آبادی ہو چکی ہے، ان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ بہرحال جنوری 1860 میں بہت اپیلوں کے بعد آخر کے تئیں مسلمانوں کو بھی واپس آنے کی اجازت مل گئی، مگر سخت پابندیوں کے ساتھ۔ پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرو، پھر جو جرمانہ عائد کیا جائے وہ بھرو، تب داخلے کا پروانہ ملے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، خانہ بربادوں نے یہ ساری ذلت و خواری سہی۔ جرمانے ادا کیے، لمبی لمبی ادائیگیاں کر کے داخلے کا ٹکٹ حاصل کیا اور چلے اپنے گھروں کی طرف۔ اور پھر حیران ہوئے کہ وہ کوچہ کہاں گیا جہاں ان کا گھر تھا، اور وہ گلی کیا ہوئی جو ان کے دم قدم سے کبھی آباد تھی۔ کتنے کوچے اس طرح مٹے تھے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جو باقی رہ گئے تھے ان کا حال ابتر تھا۔ در و دیوار پہ گھاس اگائی تھی، اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، میں تو جنگل میں ہوں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ مگر جن گھروں کا یہ حال تھا وہ بھی غنیمت تھے، کم از کم اپنے در و دیوار کے ساتھ قائم و موجود تو تھے۔ بے شک در و دیوار خستہ ہو چکے ہوں، کتنے گھروں کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا تھا۔ جب کوچہ ہی اپنا نام و نشان کھو بیٹھا تو اس کوچے کے گھروں کا نشان کیسے باقی رہ جاتا؟
اب اس کوچے کے باسی پلٹ کر آئے تو حیران و پریشان تھے کہ ہمارا کوچا کہاں گیا اور ہمارے مکان کیا ہوئے، زمین کھا گئی یا آسمان نے نگل لیا۔ تو واپس آنے والوں کا عجیب احوال ہوا، پہلے شہر سے نکل کر خوار ہوئے تھے، اب شہر میں واپس آ کر خوار پھرتے ہیں۔ اچھے رہے وہ غریب الوطن جو وہیں کہیں مر کھپ گئے یا کہیں آگے نکل گئے اور کہیں دیار غیر میں جا کر بس گئے۔ واپسی میں خواری ہی خواری تھی، پہلے ٹکٹ حاصل کرنے کے چکر میں خراب ہوئے، ٹکٹ حاصل کر کے شہر میں واپس آ گئے تو پھر دوسری طرح کی خرابی۔ چلیے گھر کا پتہ پا بھی لیا اور بے گھری بے دری کی خاری سے نجات حاصل کر بھی لی، مگر اب دوسری فکریں ہیں۔ ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ اور اب تو وہ سستے کا زمانہ بھی نہیں تھا جب گیہوں روپے من تھا اور گھی روپے کا 4 سیر اور گڑ شکر ٹکے سیر۔ اب گیہوں روپے من سے بڑھ کر فی روپیہ 13 سیر ہو چکا تھا، گھی اب 1.5 سیر فی روپے کے حساب سے بک رہا تھا، باجرہ روپے کا 12 سیر، چنا روپے کا 16 سیر اور ماش کی دال روپے کی 8 سیر۔ وہ لوگ اچھے رہے جنہوں نے اس حال میں بھی کہ سر پہ قیامت ٹوٹی ہوئی تھی عاقبت اندیشی سے کام لیا اور اپنی جمع پونجی کسی معتبر کے پاس امانت رکھی اور پھر شہر سے قدم باہر نکالا۔ اور بہرحال ایسی معتبر ہستیاں تو تھیں کہ اپنی ٹھیک پہ جمی بیٹھی رہیں۔ ان میں سب سے بڑھ کر حکیم محمود خاں تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، وہ شریف منزل میں جمے بیٹھے رہے۔ پھر انہیں ایک سہارا بھی تو تھا، مہاراجہ پٹیالہ کے سپاہی بطور خاص ان کی حویلی اور ان کے کوچے کی حفاظت پر مامور تھے۔ آس پاس والے جب گھروں سے نکلے تو انہوں نے اپنی جمع پونجی پہلے حکیم صاحب کے پاس امانت رکھی، پھر آگے چلے۔ حکیم صاحب نے ایک کوٹڑی انہی امانتوں کے لیے وقف کر رکھی تھی اور کوٹڑی جانے والوں کی پوٹلیوں سے منہ بھر گئی۔ واپسی پر مصیبت زدوں نے پوٹلیوں کے بیچ سے اپنی اپنی پوٹلی برآمد کی اور پھر چلے اپنے گھر کی طرف۔ مگر کیا عاقبت اندیش اور کیا نا عاقبت اندیش، لشتم پشتم سبھی نے جینے کا سامان کر لیا، اور جب وہ اپنے اپنے ٹھٹے پر بیٹھے اور دل اور دماغ ذرا ٹھکانے پہ آئے تب انہوں نے ارد گرد نظر ڈالی اور پریشان ہوئے۔ وہاں تو سارا گرد و پیش ہی بدل گیا تھا، کتنا کچھ گم ہو گیا تھا، کتنے نکڑ، کتنے ٹھکانے، کتنے منظر جنہیں دیکھ کر وہ جیتے تھے اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر جامع مسجد، اس کی سیڑھیاں، اس کا چوک، سارا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ مسجد کے دروازے ان پر بند تھے، سیڑھیوں پر مسلمان نام کا پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، اور چوک جامع مسجد کہ غالب کے حساب سے وہ ان 5 مقامات میں سے تھا جن پر شہر دلی کی ہستی منحصر چلی آئی تھی۔ اب وہ مقام ان کی زندگی سے خارج تھا، بس جیسے ان کی معاشرتی زندگی میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، جیسے ان کی عزیز ترین متاع ان سے چھین لی گئی ہے۔ پہلے وہ ایک ذہنی صدمے سے دوچار ہوئے، پھر اداس اور پریشان ہوئے۔ وہ جو ایک لپکا چلا آتا تھا کہ گھر سے نکلے اور چلے لپک جھپک چوک جامع مسجد کی طرف، وہ اب ختم تھا۔ پھر کیا کریں، کہاں جائیں؟ جس مرکز کے گرد زندگی گھومتی تھی وہی گم ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ ایک تحریک پیدا ہوئی کہ اپنے قبلے کو اغیار کے تصرف سے واپس لیا جائے۔ مسجد کی واپسی کے لیے آوازیں اٹھیں، اپیلیں ہونے لگیں۔ پہلے تو فرنگی حاکموں کے کانوں پہ جوں بھی نہ رینگی، ایک کان سنا دوسرے کان اڑا دیا، مگر رفتہ رفتہ پتھر دل موم ہوئے، مگر موم ہوتے ہوتے بھی 2.5-3 سال لگ گئے۔ کہیں 1862 کے اواخر میں مسجد کی حیثیت بحال ہوئی۔ سمجھیے کہ 5 سال کے بعد مسلمانوں نے اس مسجد میں دوبارہ قدم رکھا، اور غالب نے خوش ہو کر میر مہدی مجروح کو بذریعہ خط اطلاع دی: جویائے حال دہلی و الور سلام لو، مسجد جامع واگزاشت ہو گئی۔ چتلی قبر کی طرف سیڑھیوں پر کبابیوں نے دکانیں بنا لی، انڈا، مرغی، کبوتر بکنے لگا۔ عشرہ مبشرہ یعنی 10 آدمی محتمم ٹھہرے: مرزا الہی بخش، مولوی صدر الدین، تفضل حسین خان، 3 یہ 7 اور۔ 16 دسمبر 1862۔ لیجئے 5 سال کے وقفے کے بعد جامع مسجد سے پھر اذان کی آواز بلند ہوئی، پھر وہاں نمازیوں کی صفیں آراستہ ہوئیں۔ ادھر مسجد کی سیڑھیوں پر بھی زندگی کی ایک رو سرسرانے لگی۔
بھولے بھٹکے چند کبابی اپنی سیخیں لے کر چتلی قبر کی سمت والی سیڑھیوں پر پہنچے اور کباب بنانے شروع کیے۔ پھر مرغی انڈے والے آئے اور مرغی انڈا بیچنا شروع کر دیا۔ پدڑی لال مینا والے رنگ برنگی پدڑیوں اور لالوں سے بھرے پنجرے لے کر آئے اور سیڑھیوں پر آ کر جم گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے کبوتر والے بھی آن پہنچے۔ لیجئے، یہ تو ان سیڑھیوں پر پھر وہی بازار سج گیا جو سن 57 کی قیامت سے پہلے سجا نظر آتا تھا۔ پھر وہی سیلانیوں کا ہجوم، پھر اسی طرح کٹورا بج رہا ہے، سقے میاں آب حیات پلاؤں کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ وہی قرینہ، وہی نقشہ، اگرچہ اس قدر آباد نہیں۔ ہاں، ایک اور فرق تھا، بیچ بیچ میں کچھ کھانچے نظر آ رہے تھے۔ پچھلا سارا کاروبار پلٹ آیا، مگر جو قصہ خواں ان سیڑھیوں سے اٹھ کر گئے تھے وہ واپس نہیں آئے۔ اور ہاں، ڈھال، تلوار اور گھوڑوں کے سوداگر بھی تو یہاں ہوا کرتے تھے، وہ کہاں رہ گئے؟ ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ شہسوار اور شمشیر زن تو پسپا ہوئے ہی تھے، ان کے ساتھ گھوڑے اور تلوار کے سوداگر بھی پسپا ہو گئے۔ سو ہر چند کے چوک جامع مسجد میں مسجد کی سیڑھیوں پر زندگی کا نقشہ اسی پرانے طور پر جمتا نظر آ رہا تھا، لیکن بیچ بیچ میں کھانچے بھی نظر آ رہے تھے، اور یہ کھانچے چغلی کھا رہے تھے کہ زندگی اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ کچھ کردار ایسے بھی تھے کہ پہلے نہیں تھے، اب نظر آ رہے تھے۔ ایک کڑیل جوان خوش شکل، خوش ادا، خوش آواز سیڑھیوں کے آس پاس فقیرانہ انداز بھٹکتا نظر آتا، اور کس سوز بھری آواز میں کیسے لہن کے ساتھ گاتا: نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ اس شخص کو گداگر کون کہے گا؟ قریدا تو پتا چلا کہ لٹا پٹا مغل شہزادہ ہے۔ آگے لال قلعے میں شہزادے بنے پھرتے تھے، اب دادا حضور کی بنائی ہوئی مسجد کی سیڑھیوں پر فقیرانہ شان سے تایا حضور کے شعر سنا کر پیسے بٹورتے ہیں اور پیٹ پالتے ہیں۔ شہزادوں کا تو یہ حال ہوا، اور شہزادیاں؟ غالب نے ان کا احوال کچھ یوں بیان کیا ہے: تم یہاں ہوتے اور بیگمات قلعے کو چلتے پھرتے دیکھتے، صورت ماہ 2 ہفتہ کی سی اور کپڑے میلے، پائچے لیر لیر، جوتی ٹوٹی۔ مگر اب وہ زمانہ گزر گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاند سی صورتیں خلقت کی صورت میں رل مل گئی تھیں، اب الگ نہیں پہچانی جاتی تھیں۔ اتفاق سے پتہ چل جائے تو چل جائے، مالن پھول بیچتی پھر رہی ہے، کسی بھی گھڑی میں سے اس کی کوئی ادا چغلی کھاتی ہے کہ یہ مالن نہیں۔ قریدا تو پتا چلا کہ لال قلعے کے اجڑے ہوئے گلشن کا پھول ہے، آگے پھولوں میں تلتی تھی، اب پھول بیچ کر گزارا کرتی ہے۔ کسی کسی گھر میں کوئی بچی کی انا اپنے اخلاق سے سب گھر والوں کا دل مو لیتی، جب قریدا جاتا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، راز سے پردہ اٹھتا کہ اجڑی ہوئی شہزادی ہے۔ قلعے میں تھی تو پالنے میں جھولتی تھی، اب مالکن کے بچوں کو پالنے میں جھلاتی ہے۔ ایک شہزادی ربیہ بیگم نامی نے قلعے سے نکل کر حسینی نام والے ایک باورچی کے گھر کو آباد کیا۔ ایک شہزادی فاطمہ سلطان ایک عیسائی زنانہ اسکول میں معلمہ بنی۔ یہ وہ شہزادیاں شہزادے تھے جو سرکار کی گنتی میں آ گئے۔ شروع میں گنتی میں آتے تو پھانسی پہ چڑھتے، اور اعلان معافی کے بعد گنتی میں آئے تو پینشن کے حقدار ٹھہرے۔ پینشن کتنی تھی؟ یہی بس 5 روپے مہینہ۔ جن کے سر قلم ہوئے یا جلا وطن کیے گئے وہ اس خواری سے بچ گئے، وہ خود نہیں رہے، ان کے افسانے رہ گئے جنہوں نے ان کی عزت میں اور اضافہ کر دیا۔ سب سے بڑا افسانہ بہادر شاہ ظفر کی ذات تھی۔ دلی کی بیبیوں کے حساب سے وہ دلی کا سہاگ تھے۔ جب وہ رنگون سدھارے تو دلی کا سہاگ اجڑ گیا، تو ان بیبیوں کے حساب سے دلی اب رانڈ تھی۔ اس کا پیا پہلے رنگون سدھارا، پھر جلا وطنی کے عالم میں دنیا ہی سے سدھار گیا۔ غالب نے 16 دسمبر 1862 والے خط میں میر مہدی مجروح کو جامع مسجد کے واگزاشت ہونے کی خبر فرحت اثر کے ساتھ ایک وفات حسرت و یاس کی خبر بھی سنائی تھی۔ 7 نومبر 14 جمادی الاول سال حال جمعے کے دن ابو الظفر سراج الدین بہادر شاہ قید فرنگ و قید جسم سے آزاد ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بہادر شاہ ظفر دلی سے نکل کر دلی والوں کے دلوں میں آباد ہوئے۔
بظاہر رنگون ستارے تھے، اصل میں وہ دلی ہی میں زیادہ رچ بس گئے۔ پہلے تو قلعہ معلیٰ میں رونق افروز تھے، اب خلقت کے دلوں میں شاد آباد تھے۔ ان کے شعر جانے کن کن راستوں سے ہو کر دلی پہنچتے تھے اور فوراً ہی خوشبو کی مثال شہر میں پھیل جاتے تھے۔ غالب، مومن، ذوق سب شاعر پیچھے رہ گئے۔ اب دلی والوں کے دلوں پر ظفر کی شاعری راج کرتی تھی۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یا تو افسر میرا شہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا۔ کلام الملوک ملوک الکلام نہیں، اب بہادر شاہ ظفر کی شاعری عوامی شاعری کی شان رکھتی تھی۔ درد بھرے دل سے نکلی، درد بھرے دلوں میں اتری اور اجتماعی حافظے کا حصہ بن گئی۔ تو بہادر شاہ ظفر کی رخصتی کے بعد بس ان کی شاعری رہ گئی، باقی سب کچھ چلا گیا۔ نہ دربار رہا، نہ درباری رہے، نہ عروب گنیاں کلمکنیاں ترکنیاں، نہ دربان مردے پیادے، نہ تام جھام نہ تخت رواں، نہ ماہی مراتب نہ روشن چوکی۔ نوبت بجنی بند، ہاتھی کی سواری موقوف، اس کے ساتھ نیک ڈمبر بھی گیا۔ زربفت کی جھولیں بھی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ہاتھی گیا، ہاتھی کے ساتھ گھوڑا بھی گیا، اور کس غیرت اور وقار کے ساتھ گیا۔ ادھر بہادر شاہ ظفر رخصت ہوئے، ادھر ان کے ہاتھی نے، کہ مولا بخش کہلاتا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ہاتھی مولا بخش نے بھی اور اسب ہمدم نے بھی۔ فیل بان نے سینڈرس صاحب کو اس واقعے سے مطلع کیا۔ سینڈرس صاحب بنفس نفیس لڈو اور کچوریوں سے بھری ٹوکری لے کر مولا بخش کے تھان پہ پہنچے اور ٹوکری اس کے سامنے رکھ دی۔ مولا بخش نے سونڈ میں ٹوکری کو لپیٹا اور غصے میں آ کر دور پھینک مارا۔ سینڈرس صاحب کو بھی تاؤ آ گیا، حکم دیا کہ ہاتھی باغی ہو گیا، اب یہ قلعے میں نہیں رہے گا، اسے بازار میں لے جا کر نیلام کر دو۔ بازار میں سب سے بڑھ کر کانے ہنسی پنساری نے بولی لگائی اور 250 روپے میں اس شاہی سواری کو خرید لیا۔ تب فیل بان نے ٹھنڈا سانس بھرا اور ہاتھی سے مخاطب ہو کر یوں بولا کہ لے بھائی مولا بخش، میری تیری تقدیر پھوٹ گئی، شاہی حضوری سے محروم ہوئے، اب ہلدی کی گرہ بیچنے والے کی جی حضوری کریں گے۔ ہاتھی یہ سن کر دھم سے زمین پہ گرا اور فوراً ہی جان دے دی۔ ظہیر دہلوی کا کہنا ہے کہ اسی دن اسپ ہمدم کا بھی خاتمہ بخیر ہوا۔ مولا بخش اور اسپ ہمدم کی موت گویا ایک اعلان تھی کہ ہاتھیوں گھوڑوں کا زمانہ ختم ہوا۔ ان کے سوار کتنے رخصت ہو چکے تھے، جو رہ گئے تھے ان کا ان سواریوں سے جیسے جی بھر گیا ہو۔ حکیم محمود خان آگے کس آن بان کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر شریف منزل سے نکلتے تھے، اب وہ فٹن میں سوار نظر آتے تھے۔ فٹن 1857 سے پہلے بس ایک مفتی صدر الدین کی مشہور تھی، اب یہ سواری کچھ زیادہ نظر آنے لگی تھی۔ رہ گئی ہاتھی کی سواری، تو کتنی حویلیوں کے اونچے در، یعنی ان حویلیوں کے جو ڈھہنے سے بچ گئی تھیں، بتا رہے تھے کہ یہ در ہاتھیوں کے حساب سے تعمیر کیے گئے تھے، مگر اب یہ در اجاڑ کھڑے ہیں، ہاتھی وہاں نظر نہیں آتے تھے۔ ویسے ان حویلیوں کا بھی اب چل چلاؤ تھا۔ حویلیوں والوں میں اب اتنی مقدرت کہاں رہ گئی تھی کہ حویلیوں میں رہیں۔ کتنوں نے اپنی حویلیاں بیچ ڈالی تھیں اور کتنے بیچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔